غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ اگر آسمان سے آزادی کی بارش ہو جائے تو غلامی پسند چھتریاں لے کر نکلیں گے۔ ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ جس پر اللہ نے فراخی کی، اس نے اپنے عیال پر تنگی کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دردمند بنے عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ زیادہ منافع لالچ ہی ایک قسم ہے۔ فکر نہ کرے، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ غصہ دلیل کا متبادل نہیں ہے۔ فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی 4 دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ فکر مند رہنے کا مثبت پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ نئے نئے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ڈرنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان کا دل دکھانا بڑا گناہ ہے۔ علم کی بلندی لفظ اور علم کی گہرائی لفظوں میں ہے۔ گھر کے بڑے گھر کی رونق ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ خدا سے وہ علم مانگو جس کی ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں، اس حقیقت پر لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ علم سکھانے کی کوئی اجرت نہیں ہے، ماں سوائے شکریہ کہنے کے۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ فکر کی عادت ڈالتی ہے۔ جس کو میں کی ہوا لگ گئی، اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ نکتہ چینی وہ واحد چینی ہے جس میں نمک مرچ تو ہوتا ہے مگر چینی نہیں ہوتی۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ زندگی نے 2 چیزیں تو ضرور سکھا دی ہے، ایک تو خود میں خوش رہنا اور دوسرا اپنے رب کے سوا کسی پہ امید نہ رکھنا۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ کسی کا راز امانت میں ہے اور امانت میں خیانت کرنا منافق کا عمل ہے۔ جن کو ہر پل انا عزیز ہو وہ خوبصورت رشتہ نہیں چلا سکتے۔ اے اللہ، مجھے بس تیرا ساتھ چاہیے۔ سنبھل کے چلنا یہ شہر عقابوں کا ہے، لوگ سینے سے لگا کر کلیجہ نکال لیتے ہیں۔ وہ دل بڑے غنی ہوتے ہیں جن کے رہنما علی ہوتے ہیں۔ تم پرواز کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو پھر تم تمام عمر رینگتے کیوں رہتے ہو؟ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ خوبصورت لفظوں کی نہیں، خوبصورت کام کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہے: حرص، حسد، غرور۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ خوف ایک وائرس ہے جس کی ویکسین اللہ پر بھروسہ ہے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ توبہ کر لینا بھی تقویٰ ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی اتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا رب کریم، میں اپنے گناہوں پر سخت نادم ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق عطا فرما۔ خوشی کے بھی اپنے اپنے مطلب ہیں۔ ایک بچہ غبارہ خرید کر خوش تھا اور دوسرا بیچ کر۔ زندگی بہت مختصر ہے، کچھ ایسا کر لو کہ یہ منفرد بھی ہو جائے اور معتبر بھی ہو جائے۔ غلطیاں کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کو ضرور وقت دیں کیونکہ انہوں نے آپ کی خوشیاں دینے اور آپ کی ضرورت و خواہشات پوری کرنے میں اپنی زندگی لگا دی۔ جب بچانے والا اللہ ہو تو فرق نہیں پڑتا کہ گرانے والا کون ہے۔ ماں کی آواز سکون دیتی ہے، چاہے وہ فون پہ بھی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اے اللہ میری قبر میں نور پیدا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ ہر مشکل کے وقت کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا یا نقصان پہنچایا، اس کو فریب کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق نہیں۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے، جو ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کر دو۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹیں گے، لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ ڈپریشن کی گولیاں کھانے والے اگر 5 وقت نماز کی دوا لے لیں تو نہ صرف خود شفا پائیں گے بلکہ دوسروں کے بھی مسیحا بن جائیں گے۔ دنیا ساری کی ساری سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ تمہارے پاس 2 آدمی فیصلے کے آئیں تو پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔